رمضان تو خاص طور پہ انسان میں ذوق عبادت کی ایک نئی لہر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے باطن کی تطہیر کریں، اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور گناہ سے دور ہو جائیں۔ قیامت کے دن انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں فوت ہوتا ہے۔ میری یہ نیند اگر ابدی نیند بن گئی تو پھر اللہ کے سامنے جا کے میں نے کیا جواب دینا؟ کبھی بھی سونے سے پہلے اپنا آخری کام گناہ نہ کیا کریں، آخری کام اذکار ہونے چاہیے، آخری کام توبہ ہونی چاہیے۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی آپ کو ٹوکتا ہے تو آپ کے نا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کو کیا لگے مجھے نصیحت کرنے والا ہے، سمجھ لیں یہ روحانی اعتبار سے کمزور ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی روحانیت کو تازہ کریں تو پہلی بات تلاوت قرآن۔ تو خلوت انسان کی اگر خراب ہو جائے تو پہلی بات یہ کہ ایمان سے محروم ہو گیا، دوسری بات وہ عبادت کی لذت کھو دیتا۔ رمضان المبارک گزر رہا ہے تو انسان عبادت کرے اور اس کے ظاہر و باطن میں تضاد آ جائے، پھر وہ نیکی بھی کرتا ہے تو قرب الہی محسوس نہیں کرتا۔ ومن جالس الاغنیاء قسا قلب، جو امیروں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں زندگی لگانے لگ جاتا ہے۔ ومن جالس الصالحین زاد ورع، جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا زہد و ورع بڑھ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف حبل اللہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایرج خان، اور رمضان المبارک میں ہم جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں گائیڈ کیا ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کریں، اللہ کے قریب کیسے ہوں۔ اس خاص ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک بہت ہی علمی شخصیت ہیں۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا تعارف اس موقع پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ قاری عمر ابراہیم میر محمدی صاحب، اور آپ جو ہیں وہ الشیخ محمد ابراہیم میر محمدی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور الشیخ صہیب احمد میر محمدی صاحب کے بھتیجے بھی ہیں۔ آپ کا جو تعلق ہے وہ ایکڈیمیا کے ساتھ بھی ہے اور ریلیجس اتھارٹی کے ساتھ بھی ہے۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں کہ ریلیجس اور ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن ہے وہ کتنی میٹر کرتی ہے، کہ شیخ جو ہیں انہوں نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنونشنل ایجوکیشن ہے اس میں ان کا جو ہے وہ ایم فل بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیشتر تصانیف ہیں اور جو علمی خدمات ہیں وہ عرصہ دراز سے وہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو ایک قابل قدر جو ایک ذکر چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ ان کی جو اپیرنس ہے وہ ریگولر بیسس پہ ہوتی ہے، اور قطر میں وہ جو ہیں وہ تراویح بھی جو ہیں وہ ریگولر بیسس پہ جو ہیں وہ سناتے ہیں۔ اور جو معروف جو تقابل ادیان کے جو داعی ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کے پروگرامز ہوئے، اور قطر میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے قاری صاحب کی ابتدا میں جو ہے وہ تراویح بھی پڑھی۔ اور اس میں ہمارے پاس جو قابل غور بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کا علمی میدان میں آنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے جو آپ ینگسٹرز ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، جو ریلیجس ہیں، جو سوشل ہیں، جو کلچرل ہیں۔ ایسی علمی شخصیات جب آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ بات آپ کے زیادہ قریب پہنچتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اس طریقے سے حاصل کریں۔ اور میں وقت ضائع کیے بغیر میں چاہوں گا کہ میں شیخ کو ویلکم کروں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ بارک اللہ کہ آپ نے جو قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا، اور ہماری یہ جو ہے بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ کے علم سے ہم آج جو ہیں وہ فیض یاب ہوں گے اور ہم کچھ سیکھ سکیں گے آپ سے۔ تو یہ ہے کہ چونکہ رمضان ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتنی بیشتر مصروفیات ہیں، تراویح بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دین کے لیے اتنا اپنا ٹائم نکالتے ہیں۔ ہمارا جو ینگسٹر ہے وہ اسپیشلی رمضان میں جب وہ داخل ہوتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، اتنی زیادہ پرابلمز اس کے سامنے آ رہی ہیں، ان ڈسٹریکشنز میں وہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو اس رمضان کو ٹھیک طریقے سے اس نے اگر گزارنا ہے، اور جو برائیاں ہیں، جو برائیاں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو یہ برائیاں کتنا میٹر کرتی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ہمارے، کہ چھپے ہوئے گناہ ہیں، بظاہر وہ چھپے ہیں لیکن وہ ایک شخصیت پر کتنا اثر۔ تو آپ کے نزدیک یہ جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان سے کیسے مقابلہ کیا جائے؟ بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام، اما بعد۔ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے۔
اسی بندگی کو تازگی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے سال میں نیکیوں کے مواسم رکھے ہیں، ہم، جیسے 10 محرم کا روزہ ہے، عشرہ ذی الحجہ ہے، اور یہ ماہ رمضان ہے۔ ہم، یہ ایام و ماہ انسان کے ایمان کی تجدید، دلوں کی اصلاح اور اللہ سے قریب ہونے کا سنہری مواقع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان تو خاص طور پہ انسان میں ذوق عبادت کی ایک نئی لہر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے باطن کی تطہیر کریں، اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور گناہ سے دور ہو جائیں۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ چھپے ہوئے گناہ انسان کی زندگی میں کیا اثر چھوڑتے ہیں؟ جی، پہلا اثر یہ چھوڑتے ہیں کہ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ، پھر صرف ظاہری دینداری باقی رہ جاتی ہے، ہم، انسان کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ، اور سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بڑی قیمتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، من سرہ ان یعلم ما لہ عند اللہ فلینظر ما للہ عندہ۔ ہم، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، ہم، اس کو چاہیے کبھی بیٹھ کے سوچا کرے اس کی زندگی اور اس کے دل میں اللہ کی کیا ویلیو اور کیا مقام ہے، ہم، وہ اللہ کی کتنی اطاعت کرتا ہے۔ اور اگلی بات، ومن سرہ ان یعلم مکان الشیطان من فلینظرہ عند عمل السر۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ میں پتہ کروں میں شیطان کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہوں، اوف، اس کو سوچنا چاہیے جب وہ خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں اللہ ہوتا ہے، پھر اللہ کی بات مانتا ہے کہ شیطان کی بات مانتا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات، سبحان اللہ۔ اگر تم شیطان کی بات مانتے ہو، چھپے ہوئے گناہوں میں لگے ہوئے ہو، ہم، پھر تو تم شیطان کی رسپیکٹ کر رہے ہو، اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ اللہ، اور بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے، لا تکن ولیا للہ فی العلانیہ وعدوہ فی السر۔ کبھی خواہش ہو نا میں نے اللہ کے ولی بننا ہے، تو یہ نہ ہو کہ تم ظاہراً لوگوں کے سامنے تو اللہ کے ولی نظر آؤ اور خلوت میں جاؤ تو اس کے دشمن بن جاؤ، یہ کمال تو نہیں ہے۔ تو پہلا جو اثر انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ انسان کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنہ وانہ لمن اہل النار۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو لوگوں کو ظاہراً اعمال نظر آ رہے ہیں وہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ جہنمیوں میں سے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ظاہراً تو اچھا ہے، خلوت اس کی اچھی نہیں۔ تو خلوت انسان کے اگر خراب ہو جائے تو پہلی بات یہ کہ ایمان سے محروم ہو گیا، دوسری بات وہ عبادت کی لذت کھو دیتا ہے۔ رمضان المبارک گزر رہا ہے تو انسان عبادت کرے اور اس کے ظاہر و باطن میں تضاد آ جائے، پھر وہ نیکی بھی کرتا ہے تو قرب الہی محسوس نہیں کرتا۔ عبداللہ بن خبیک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہا کرتا تھا، یا ربی کم اعصیک ولا تعاقبنی، اللہ میں کتنی آپ کی نافرمانی کرتا ہوں، آپ مجھے سزا ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی، ان سے پوچھو کم اعاقبک وانت لا تدری، میں نے تمہیں کتنی سزائیں دی ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا سزا دی ہے؟ الم اسلبک حلاوت مناجاتی، کیا میں نے تم سے دعا اور عبادت کی حلاوت، لذت، مٹھاس نہیں چھین لی؟ تو میری عبادت کرتے ہو، اب تمہیں حلاوت نہیں ملتی، تمہیں لذت نہیں آتی۔ ہم تلاوت قرآن کریں اور ہمیں حلاوت اور لذت محسوس نہ ہو، سمجھ لیں آپ کی خلوت کا کوئی گناہ ہے۔ اور میں تو بڑا حیران ہوا کہ جب سلف صالحین کے پاس کوئی آتا اور آ کے کہتا میں کوشش بھی کرتا ہوں نماز تہجد پڑھوں لیکن پڑھ نہیں پاتا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہا کرتے اپنے دن کو ذرا چیک کرو، دن کیسے گزر رہا ہے۔ یہ دن کے گناہ ہیں جو تمہیں رات کو باندھ لیتے ہیں کہ تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونے دیتے۔ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں سیلف اویئرنیس ہے نا، کہ ایک انسان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کیسے بیہیو کر رہا ہے اور وہ جو اپنی تنہائیوں میں کیسا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ سیلف اویئرنیس حاصل کرے اور وہ انالیسس کرے۔ اور آپ نے اس خوبصورت طریقے سے کہا کہ جب وہ لوگوں میں وہ ایک جذبہ نہیں آ رہا، ان کو حلاوت فیل نہیں ہو رہی، قرآن پڑھ کے مزہ نہیں آ رہا، تو یہ چیزیں ان کے اوپر افیکٹ ڈال رہی ہیں۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے سیلف اویئرنیس حاصل کریں اور پھر اس کے اوپر انالیسس کر کے دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو اس میں شیخ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کے اوپر ہماری رہنمائی کریں کہ پھر صحبت جو ہے، صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ جو صحبت ہے، لوگ کبھی کبھار کئی گناہوں میں، اسپیشلی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں بچپن میں یا کالج کے زمانے میں، وہ بری صحبت کا شکار ہو کے اس طرف نکل جاتے ہیں۔ تو جو صحبت ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے؟ انسان کی زندگی میں صحبت، رفاقت، سنگت، ہم نشینی، اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔
گڈ کمیونٹی جو ہے انسان میں اچھی خصلتیں پیدا کرتی ہے، جی اسے عفو، درگزر، حسن سلوک سکھاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بیڈ کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کو برے اعمال، گمراہ افکار کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اللہ اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والا ہے اور ایک بٹھی میں پھونک مارنے والا ہے۔ اف تو آپ نے اللہ فرمایا جو خوشبو بیچنے والا ہے اس کے پاس بیٹھو گے، خوشبو ہے پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں خوشبو وہ خود دے سکتا ہے، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْ، تم اس سے خرید بھی سکتے ہو، نہیں تو پاس بیٹھو گے تمہیں خوشبو ضرور آئے گی۔ بالکل آج پتہ کیا بات ہے، ہم یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ میں برا ہوں تو مجھے برائیوں کے ساتھ ہی قبول کریے گا، یہ غلط بات ہے۔ ایسے ہوتا ہے آپ ایک گاڑی پہ جا رہے ہوں، وہاں سامنے کیٹ آ جائے تو اس کو بچانے کے لیے آپ گاڑی کتنی ادھر ادھر گھماتے ہیں، تو بالکل آپ کا دوست جا رہا ہو جہنم کی طرف، آپ کو پریشانی نہ ہو، فکر ہی تو پھر نہیں دوستی کیا ہے؟ ہاں یہ تو کوئی دوستی نہیں۔ بالکل اس لیے کہتے ہیں نا کہ اچھا دوست آپ کو برا رہنے نہیں دیتا، یہ اصل کمال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کی کیا مثال دی؟ جو بٹی میں پھونک مارنے والا ہے، چنگاریوں کو اڑانے والا ہے۔ اما ان یحرق ثیابک، پاس بیٹھو گے کوئی چنگاری اڑے گی، کپڑے پہ آ کے گرے گی، کپڑا جلا دے گی، نہیں تو پاس صرف بیٹھنے سے ہی تمہیں ضرور بدبو اور سمیل محسوس کرنی پڑے گی، نقصان تو ہو گیا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تمہیں ضرور برا بنا دیں گے۔ اس لیے حکماء تو کہا کرتے تھے کہ اچھی سنگت میں رہا کرو، کیونکہ سونار کا کچرا بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ بڑی اور امپورٹنٹ بعض نے تو کہا ہوا ہے کہ اگر ایک مکھی ہو اور آپ وہاں سبزی توڑ رہے ہوں، کانٹے پہ بیٹھ جائے تو وزن میں فرق نہیں آتا، وہی مکھی اگر گول تولتے وقت کانٹے پہ بیٹھ جائے تو 10-20 ہزار کا فرق آ جاتا ہے۔ بالکل تو یہاں اصل وزن معنی نہیں رکھتا، آپ کس جگہ بیٹھے ہیں یہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں صحبت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ وَمَنْ جَالَسَ الْأَغْنِيَاءَ قَسَا قَلْبُهُ، جو امیروں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں زندگی لگانے لگ جاتا ہے، وہ دنیا میں دل لگانے لگ جاتا ہے۔ وَمَنْ جَالَسَ الصَّالِحِينَ زَادَ وَرَعُهُ، جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا زہد و ورع بڑھ جاتا ہے۔ وَمَنْ جَالَسَ الْعَاصِينَ زَادَ طَيْشُ، جو گمراہ اور نافرمانوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے وہ گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے یہ بھی گناہ کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، تو اگر دو میں بھی کر لوں کروں گا کیا ہو تو جائے فرق تو نہیں پڑے گا۔ بالکل اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بری سنگت سے بچانے کے لیے کہا کرتے تھے، لا تصحب الفاجر کی یحملک علی الفجور، بری لوگوں کی صحبت سے بچ کے رہنا، یہ نہ ہو کہ وہ بھی تمہیں برائی پہ لگا دے۔ انسان کی زندگی میں بری صحبت اس کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ انسان کو ایمان سے بھی محروم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ کہ انسان جب برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ پھر برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھا فلاں اتنی عبادت کرتا ہے، فلاں اتنی کرتا ہے تو میں کیوں نہیں کرتا؟ اور جب وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو کیا ذہن میں آئے گا، اچھا فلاں نے اتنے گناہ کیے، فلاں نے ایسے کیے، تو میں بھی 2 کر لوں گا تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ اس لیے قرآن مجید کی اگر آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں تو برے لوگوں کی صحبت میں ان کی نصیحت اور اصلاح کے بغیر بیٹھ جانا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو یہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ کتنی بڑی وعید آیت مبارکہ میں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کی صحبت میں تم بیٹھو جہاں اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء ہو رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اگر بیٹھے رہ گئے انکم اذا مثلہم، تم انہی میں سے ہو۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم خلیفہ خامس بھی کہتے ہیں، کہ انہیں خلافت راشدہ کی طرح ایک عدل و انصاف قائم کیا، تو وہ جب ان کے پاس کسی شرابی کو لایا جاتا تو اس کو کوڑے لگواتے تو کہتے دیکھو جو اس کے ارد گرد بیٹھے تو ان کو بھی لے کے آؤ۔ ان کو لایا جاتا کہتے ان کو بھی مارو، انہوں نے کہا ہم نے تو پی ہی نہیں ہے، کہا اس کی رفاقت میں بیٹھے ہو کل تم بھی پیو۔ سر پڑ گیا حتیٰ کہ ایک شخص لایا گیا، کہا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے کہا شراب پینی ہے، کہا اس کو مارو، یہ کر کیا رہا تھا وہاں۔
اس لیے بری صحبت انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم اچھی صحبت تلاش کریں، ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جو ہمارے ایمان کو تازہ کریں۔ بالکل سبحان اللہ۔ یہ شیخ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اس میں جیسے کہا نا کہ دیکھیں ایک موٹیویشن ہے، آپ جب علماء کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ موٹیویٹ ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ اچھا یہ نیک کام کر رہا ہے میں بھی کروں۔ اور اسی طرح جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا الحاد کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی ایسی سنگت میں بیٹھے ہیں، وہ چیزیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، تو اسی میں اللہ کا قرب بھی وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس میں اگر ہم آگے دیکھیں تو سوشل میڈیا جو اس میں بہت کردار ادا کرتا ہے، سوشل میڈیا پر جو مواد دیکھا جا رہا ہے اور جو اثر کر رہا ہے، تو آپ کے نزدیک یہ کیا، اچھا ایک کیٹیگری یاد کریں نہیں جو بالکل ہی حرام ہے، تو اب ہماری بھی پوڈ کاسٹ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اس سے بھی ایک علمی گفتگو لوگوں تک پہنچ رہی، تو آپ کے نزدیک سوشل میڈیا کا کردار اس میں کیا ہے، اور اس میں جو اللہ کا جو ہے وہ قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو کیسے ہم مؤثر انداز میں ہم استعمال کر سکتے یہاں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ سوشل میڈیا چھوڑ دینا چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے، بالکل وہ خود غلط نہیں ہوتا۔ اور یہاں ہمیں قرآنی آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور دھڑکنے کے لیے دل دیا ہے، تمہارے پورے جسم کو گائیڈ کرتا ہے اور چلانے والا ہے، یہ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہونے والا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ آج دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا استعمال فائدہ مند کم، نقصان دہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم بلا وجہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اگر سوچنے کی بات ہے، اگر آپ روزانہ 2 گھنٹے موبائل یوز کرتے ہیں تو سال بعد اگر اکاؤنٹ کیا جائے تو ایک پورا مہینہ بنتا ہے، گویا آپ نے ایک پورا مہینہ موبائل چلایا، تو 11 مہینے میں سے 12واں مہینہ آپ نے موبائل چلایا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 مہینے میں مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ تو کتنا فرق ہے اس شخص میں جو 1 ماہ میں قرآن یاد کرتا ہے، اور اس شخص میں جو 1 ماہ موبائل میں برباد کر دیتا ہے۔ اور کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ صحابہ کرام کیسے گھنٹوں اپنی ساری رات تلاوت قرآن کے ساتھ گزار دیتے تھے، آج اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا رات کتنی ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا موبائل کے ساتھ ہے، اور اس کا استعمال فائدہ مند کم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہم رات کو سوتے وقت آخری کام کیا کرتے ہیں؟ میسیجز چیک کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، فیس بک کو بھی ٹائم دینا ہے، دیکھیں یوٹیوب بھی تو میرے لیے بنا ہوا ہے، فلاں کے بھی تو میں نے چلانا ہے۔ اور ذرا یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، زندگی میں سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ آپ گناہ کے ساتھ سو جائیں۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں فوت ہوتا ہے۔ میری یہ نیند اگر ابدی نیند بن گئی تو پھر اللہ کے سامنے جا کے میں نے کیا جواب دینا ہے؟ کبھی بھی سونے سے پہلے اپنا آخری کام گناہ نہ کیا کریں، آخری کام اذکار ہونے چاہیے، آخری کام توبہ ہونی چاہیے۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، سونے لگے ہیں تو آخری کام موبائل، اٹھتے ساتھ دعا نہیں پڑھیں گے، پہلے دیکھیں گے فیس بک، یہ مجھے واٹس ایپ پہ کس نے میسج کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے، جس خالق نے مجھے اٹھایا ہے، جس نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، ایک اور دن مہلت دی ہے۔ اور قرآن میں دیکھا جائے تو انسان جب نیند کے آغوش میں جاتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت واپس لوٹاتے ہیں، ایک اور دن کی مہلت دے دیتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موبائل کے استعمال۔ اس لیے حکماء کہا کرتے تھے، چاہتے ہو کہ موبائل تمہاری زندگی میں فائدہ مند بن جائے تو دیکھا کرو یہ میرے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن رہا ہے کہ گناہ کا باعث بن رہا ہے۔ اور آج سچی بات ہے، میں پریشانی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سٹیٹس، ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس میں اپلوڈنگ کس طرح کی ویڈیوز کی ہو رہی ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑا لمحہ ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ استعمال 2 طرح ہی ہوگا، یا تو اچھا ہوگا، میں کسی کے لیے فائدہ مند بن رہا ہوں، یا پھر میں کسی کو برائی پہ لگا رہا ہوں۔ تو زندگی میں یاد رکھیں، کبھی بھی کسی کو گناہ پہ شریک نہ کیا کریں، یہ گناہ میں شراکت ہے، کہ میں اگر برا ہوں تو معاشرہ کیوں صحیح رہے، اسے بھی تو برا ہونا چاہیے نا۔ میں اگر غلط ویڈیو دیکھ رہا ہوں
تو پھر معاشرے کی بھی تو دیکھنی چاہیے. اور میں اس شخص کا واقعہ پڑھ کے حیران رہ گیا کہ وہ لکھتا ہے میرا دوست غلط ویڈیوز اپلوڈنگ کیا کرتا، اس نے ویب سائٹ بنائی، پھر ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. تو جب وہ دنیا سے چلا گیا مجھے خواب میں آیا کہ وہ بڑی بری حالت میں ہے اور وہ بار بار التجا کر رہا ہے کہ وہ ویب سائٹ بند کروا دو. میں نے گوگل سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی میل ڈالے، تو جی میل تو مجھے نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں پھر، آپ کیسے بند کروا سکتے ہیں؟ اب وہ ویب سائٹ چل رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. گناہ اس کو. اور یہی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں فوت ہو گیا تو نیکیوں اور برائیوں کا رجسٹر بند ہو گیا. نہیں، یا نیکیوں کا کھلا ہوگا یا برائیوں کا کھلا ہوگا، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کیسے چاہتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا وہ پرانا دور تھا کہ ہم کسی کو برائی پہ لگاتے پھر بعد میں کوئی اصلاح کر دیتے. بالکل. یہ دور بدل گیا ہے. ہم ایک ویڈیو لگاتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کتنے سینکڑوں سال چلنا ہے، اور جب تک وہ چلتی رہے گی لوگ دیکھتے رہیں گے. کیا میرے گناہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا؟ حدیث تو کہتی ہے، قرآنی آیت تو کہتی ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. انسان قیامت کے دن جہاں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا وہاں ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا رہا ہوگا جن کو گمراہ کیا. تو ہم اگر خود گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ حت الوسعت میری یہ پلاننگ ہونی چاہیے، میری یہ چاہت ہونی چاہیے کہ میں نے کسی کو گمراہی کی طرف لے کے نہیں جانا کہ میرے جانے کے بعد میں تو من و مٹی تلے دفن ہو جاؤں اور میرے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے. اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے. اس میں اس طرح کے گناہوں میں جب انسان پڑتا ہے پھر اس کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس گناہوں کی جو شرمندگی اس وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، یعنی اپنے آپ کو بہت ڈیمین کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ کیسے وہ اللہ کا قرب حاصل کریں؟ انسان جب گناہ پہ لگتا ہے تو شیطان کا سب سے پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان کا سب سے پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. تمہیں اللہ نے کیوں معاف کرنا ہے؟ تم نے تو اتنے زیادہ گناہ کر لیے ہیں، تمہاری معافی تو ممکن ہی نہیں ہے. انسان کو یاد رہنا چاہیے شیطان میرا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ وہ میرے خالق ہے. شیطان نے جب قسم اٹھائی تھی قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ میں تیری عزت کی قسم اٹھاتا ہوں میں بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا. تو اللہ نے پھر آگے سے 2 قسمیں اٹھائیں، عزتی وجلالی لأغفرن لهم ما داموا یستغفروننی. میں اپنی عزت کی بھی قسم اٹھاتا ہوں اور جاہ و جلال کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، جب تک بندہ میرے پاس آ کے مغفرت بخشش مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا ہی رہوں گا. تو ہمیں زندگی میں کبھی بھی توبہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو انسان کو زندگی میں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف نہیں کریں گے. عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے اور المعجم الاوسط میں بھی ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول احدنا یذنب، ہم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یکتب علیہ، اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. کہا اللہ کے رسول ثم یعود، تو کہنے لگا اللہ کے رسول ثم یستغفر ویتوب، اگر وہ توبہ کر لے استغفار کر لے، فرمایا یغفر لہ ویتاب علیہ، اللہ اس کی بخشش قبول کر لیں گے، توبہ معافی ہو جائے گی. کہا اللہ کے رسول ثم یعود فیذنب، وہ دوبارہ گناہ کر لیتا ہے، فرمایا یکتب علیہ، دوبارہ لکھا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ کتنے قیمتی بولے، وَلَا يَمَلَّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّ، یاد رکھنا تم توبہ کر کر کے تھک سکتے ہو، اللہ کی ذات معاف کر کے کبھی نہیں تھکے گی، وہ تمہیں معاف کرتے رہیں گے. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے کپڑے اگر گدلے ہو جائیں تو ہم انہیں دھوتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے بار بار گدلے ہو رہے ہیں پھینک دیں، بار بار دھوتے ہیں. تو زندگی میں کبھی بھی توبہ کو نہ جانے دیجیے گا. اور مفسرین نے ایک نقطہ بڑا قیمتی بیان کیا، وہ کہا کرتے تھے لا تترک الاستغفار تحرم النجا، زندگی میں استغفار کو نہ چھوڑنا، تم نجات سے محروم کر دیے جاؤ گے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اتنی دیر تک عذاب ہی نہیں دیتے جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے. تو تم استغفار کو نہ چھوڑنا، اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے. تو ہمیں یہ کبھی نہیں احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی. نہیں، اللہ کی ذات رحیم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، جہاں وہاں ودود بھی ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں.
تو میں اپنے خالق کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ مضبوط رکھوں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ انسان تھک جائے گا گناہ کرتے کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سلسلہ ہے مغفرت کا وہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اس میں اب شیخ جو ایک ہماری اسپرچول ایک ہم دیکھتے ہیں ویکنیسز ہوتی ہیں، روحانی طور پہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے، اس کے کیا سمٹمز ہیں؟ یعنی ایک بندہ کیونکہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ شیطان کے وسوسے ہیں، تو یہ اس کو کیا کیا علامات ہیں جس میں اس کو پتہ لگے گا کہ اچھا اب روحانی طور پر جو ہے میں ویک ہو گیا ہوں؟ اس میں 3 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت میں دل نہ لگنا، نماز سے غفلت، ذکر الہی سے دوری۔ اگر آپ کے اندر یہ احساس شروع ہو گیا ہے کہ نماز نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ لیں آپ روحانی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں۔ اور سلف کی بات بڑی قیمتی ہے، اشد عقوبۃ فی الدنیا ان یمسک اللہ لسانک عن ذکرہ۔ آخرت میں تو اللہ رب العزت نے سزائیں رکھی ہیں، دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ آپ کی زبان کو اپنے ذکر سے روک دے۔ انسان سمجھ لے کہ میں بہت قیمتی ہوں، اگر آپ کی زبان ذکر الہی سے محروم ہے، آپ کو عبادت کی توفیق نہیں مل رہی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، اگر آپ نماز پڑھنے نہیں آتے تو آپ یہ نہ کہا کریں میں نماز پڑھنے نہیں آیا، بلکہ کیا کہا کریں، اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلانا پسند ہی نہیں کیا۔ گھر میں انسان اسی شخص کو لانا پسند کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ اپنے گھر میں انہی کو آنے کی دعوت دیتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات، انسان گناہ کو معمولی سمجھنے لگے۔ کیا ہو گیا اگر میں نے یہ کر لیا، میں نیت تو ٹھیک ہی تھی نا، نیت یہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ میں لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میری نیت یہ تھی، اللہ کو تو نہیں نا کہہ سکتے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوب کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن اور فاجر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کروائی۔ دیکھنا چاہتے ہو میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں؟ مومن کیا ہوتا ہے؟ جب گناہ ہوتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ابھی پہاڑ گرے گا اور مجھے کچل کے رکھ دے گا، فوری توبہ کرتا ہے۔ فاجر جو ہوتا ہے وہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے ایک مکھی آئی، اس کی نوز کے سامنے سے گزر گئی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو گناہ کو معمولی سمجھنے لگ جاؤ تو سمجھ لو روحانی اعتبار سے آپ کمزور ہو چکے ہیں۔ تیسری بات، جب آپ کو نصیحت بری لگنے لگے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی آپ کو ٹوکتا ہے تو آپ کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کو کیا لگے مجھے نصیحت کرنے والا ہے۔ سمجھ لیں یہ روحانی اعتبار سے کمزور ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بری بات ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ اتَّقِ اللَّهَ فَيَقُولُ عَلَيْكَ نَفْسَكَ۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات یہ ہے کوئی شخص کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تم گناہ پہ کیوں لگے ہو، وہ آگے سے کہ اپنی فکر کرو، میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہو۔ وہ نصیحت کو پسند کرنا چھوڑ دے، یہ تیسری علامت ہے کہ وہ روحانی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے۔ یہ جو اتنی یعنی آپ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں ہوئیں اور آج وہی سیم ہو رہا ہے کہ سوسائٹی میں، اور یہ جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا کہ لوگوں میں آپ کہتے ہو تو کہتے ہیں آپ اپنا کام کرو، آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری جو روحانی طور پہ جب ایک شخص محسوس کر لے کہ میں مردہ ہو رہا ہوں روحانی طور، تو پہلا قدم وہ کیا ایک اسٹریٹجی اپناتا ہے، وہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اس کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کی کثرت کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تمہارے رب کی طرف سے لوگوں واضح دلیل آ چکی ہے اور تمہارے سینوں کی شفا آ چکی ہے۔ تو جس طرح انسان تلاوت کی کثرت کرتا جاتا ہے اس کے دل میں ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، زادتہم ایمانا، تلاوت قرآن ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ تو دل کا اطمینان اور سکون یہ اللہ نے تلاوت قرآن میں رکھی۔ کبھی ہم سوچے تو صحیح، کبھی انسان کا دل ایمان سے خالی ہو پھر بھی تلاوت قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں نماز تہجد پڑھتے، تو وہ دار ارقم کی دیوار کے ساتھ آ کے کان کون لگاتے تھے؟ ابو جہل۔
اخنس بن شریک اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام قبول نہیں کیا. جی. اس وقت دشمنان اسلام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی وہ لذت تھی کہ مجبور ہوتے کہ نیند چھوڑ کے آ کے ہم نے وہ تلاوت قرآن سننی ہے. اس طرح شیخ حریفی حفظہ اللہ ورعاہ سعودی عرب کے اندر ان کا ایک بہت نمایاں نام نظر آتا ہے. جی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ٹیکسی اجرا میں سفر کر رہا تھا، تو جو ڈرائیور تھا وہ ہندو تھا. میں نے اسے پوچھ لیا آپ کیا ہیں، تو انہوں نے کہا میں ہندو مذہب سے ہوں. تو میں نے دیکھا کہ ہم رش میں پھنس گئے، تو اس نے لفظ بولے اللہ کریم. اچھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہندو ہے اور اللہ کریم کیوں بول رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا بولا ہے، تو وہ آگے سے کہنے لگا، اب سوچئے گا مسلمان نہیں ہے، صرف اللہ کریم کے الفاظ بول رہا ہے جس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا آپ نے یہ لفظ کیوں بولے ہیں، تو کہنے لگا کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرے ساتھ بنگالی دوست بھی ہیں، تو جب انہیں پریشانی آتی تو اللہ کریم بولتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، تو میں بھی بولتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن میں بڑی لذت رکھی ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اپنی روحانیت کو تازہ کریں تو پہلی بات تلاوت قرآن. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے ان القرآن ربیع المؤمن کما ان الغیث ربیع الارض. جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین میں ہریالی آ جاتی ہے، اسی طرح تلاوت قرآن جب ہوتی ہے تو انسان کے باطن کی دنیا بھی بدل جاتی ہے. دوسری بات اپنی صحبت کو بدل لیں. جس طرح کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، صحبت کا انسانی زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ بنی اسرائیل کا 100 کا قاتل جب توبہ کرنا چاہ رہا تھا تو راہب نے کیا کہا، انطلق الی ارض فلاں و فلاں، فلاں فلاں زمین پہ چلے جاؤ، اس شہر میں جاؤ گے، وہاں اللہ کی عبادت گزار بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ تم رہو گے تو آخر کار تم بھی توبہ کر لو گے. تو ہمیں اپنی صحبت کو بدلنا ہے. ہم نے بیڈ کمیونٹی سے گڈ کمیونٹی کی طرف آنا ہے. جس دن ہم آ گئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو عبادت کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی. تیسرا کام، آپ لوگوں کے لیے نفع مند بن جائیں. صحیح جامع میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس. لوگوں میں اللہ کو سب سے پیارا وہ لگتا ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے. میں لوگوں کو کتنا فائدہ دے رہا ہوں، لوگ میرے آنے سے خوشی محسوس کرتے ہیں یا میرے جانے سے خوشی محسوس کرتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے نفع مند بن جائیں، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے بالکل کہ جب آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور اس سے ڈیفینیٹلی یہ ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ پہ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ بلیاں چڑھائی جا رہی ہیں، نظریں چڑھائی جا رہی ہیں. ہمارا ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر دو تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. تو شیخ جو رمضان ہے ہم اس میں ہیں، تو رمضان کو کیسے ہم ایک مؤثر اپنے لیے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایک منتھ اگر اس میں ہماری ٹریننگ اچھی ہو جاتی ہے تو ریسٹ آف دا ایئر 11 منتھس جو ہیں ہم اس میں بڑے اچھے طریقے سے. تو رمضان کو کیسے بدلاؤ کا اپنے اندر جو ہم نے چینج لانا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو رمضان کو کیسے، کہ صرف روزہ نہیں ہم رکھ رہے، اس کو ہم کیسے یوز کریں پروڈکٹیولی کہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں؟ میں یہاں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات جو بہت ہی اہم ہے، ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنی چاہیے. رمضان المبارک میری زندگی میں آئے اور میں اپنے دل کو نہ بدل سکوں تو آپ نے کچھ نہیں کیا. بالکل. کیونکہ دل کی جو صفائی ہے یہ عام چیز نہیں ہے، یہ جنت کی ضمانت ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں مجلس لگائے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہادی رہبر نے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من هذا الفج رجل من اہل الجنہ. صحابہ اس دروازے پہ دیکھنا، ابھی ایک شخص آنے والا ہے، یاد رکھنا جنتی ہے. صحابہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے کون خوش نصیب آ رہا ہے. نہ قبر میں گیا، نہ میدان محشر کا حساب، وہ کچھ بھی نہیں، اور زبان نبوت کہہ رہی ہے کہ بندہ جنتی ہے. کہتے ہم نے غور سے دیکھا تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، تنطف لحیتہ من وضوئی، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. قد تعلق علیہ فی یدہ الشمال، بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا. آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے. دوسرا دن ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھے ہیں، آپ نے پھر وہی الفاظ بولے. صحابہ دیکھنا جنتی آنے والا ہے. صحابہ نے غور کیا کوئی اور ہوگا، دیکھا وہی صحابی آ رہے ہیں. تیسرا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا
اور وہی صحابی داخل ہوئے، اللہ 3 دن جنت کی خوشخبری پانے والے۔ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے ہو لیا، چیک کروں عمل کیا کرتے ہیں۔ کیا ایسی آج خاص سوچنے کی بات ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اچھا اس کو یہ منصب عہدہ کیسے ملا، صحابہ کی کیا چاہت ہے، وہ دیکھا کرتے کہ جنت کی خوشخبری کیسے ملی۔ تو کہتے میں نے ان کے گھر کے اندر 3 راتیں گزاری، اچھا میں نے دیکھا کہ عمل کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا وہ تہجد پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، اگر وہ 1000 نماز کا ثواب مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے حاصل کرتے ہیں تو مجھے بھی تو ملتا ہے نا، بالکل برابر ہے۔ تو پھر عمل کیا ہے؟ ان کا جو عمل تھا وہ نظر نہیں آنے والا تھا، وہ دل کی اصلاح تھی۔ کہتے ہیں جب تیسرا دن گزرا تو میں نے ان سے کہا میری گھر والوں سے کوئی لڑائی تو نہیں تھی کہ میں آپ کے گھر رہ رہا ہوں، میں تو چیک کرنے آیا تھا کہ 3 دن زبان نبوت سے جنت کی تمہیں خوشخبری کیسے ملی۔ تو کہتے انہوں نے کہا ما هو الا ما رأیت، عمل وہی کرتا ہوں جو تم دیکھتے ہو۔ فلما ولیت دعانی، میں واپس جانے لگا تو مجھے بلا لیا اور فرمانے لگے ما هو الا ما رأیت، عبداللہ عمل وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، غیر انی لا اجد فی نفسی علی احد من المسلمین غشا، بس یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بغض، کینہ، عداوت، رنجش نہیں رکھتا، ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، اور اللہ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہو میں اس پہ کبھی حسد نہیں کرتا۔ اور آج صحیح بات ہے، ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا کسی کی خوشی سے پریشان ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو معاف کریں، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اس لیے معاف کریں، اسمح یسمح لک، حدیث کہتی ہے آپ لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور ہم رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اللہ سے دعا تو مانگیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیں۔ ہم اللہ سے تو معافی چاہیں گے لیکن اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا پسند نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری وجہ سے کسی بندے کو عذاب دیں؟ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب ان پہ تہمت لگی تو مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، منافقین کی باتوں کی وجہ سے ان کی زبان سے بھی کچھ الفاظ نکل گئے، اور مصطح بن اثاثہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مہینہ بھر کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی پہ تہمت لگانے والوں میں بھی شامل تھا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ لا انزعها عنہ ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح پہ میں جو خرچ کرتا ہوں کبھی بند نہیں کروں گا۔ اللہ ان کی بیٹی پہ تہمت لگی، کتنا بڑا معاملہ ہے، اس کو انہوں نے معاف کر دیا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگیاں پال لیتے ہیں، میں گزرا تھا اس نے سلام ہی نہیں کیا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ آیا تھا اس نے مجھے دیکھنا پسند نہیں کیا۔ تو پہلا کام دلوں کی اصلاح ہے۔ دوسرا کام جو بہت ضروری ہے، اپنی زبان میں شائستگی پیدا کریں، نرم مزاجی۔ آپ کی زبان آپ کے دل کی عکاسی کرتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں ہمارا دل صاف ہے بس زبان ذرا کڑوی ہے۔ زبان وہی اگلتی ہے جو دل میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل صاف ہو اور زبان اچھا بولے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی یہ چگلی، یہ غیبت، یہ بہتان تراشی، یہ لوگوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتا تو اس کو روزہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، اگر کوئی روزہ رکھ کے بھی جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی زبان کی اصلاح کریں۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمآثم، جب روزہ رکھا کرو تو صرف پیٹ کا ہی روزہ نہ رکھا کرو، اپنے کانوں کا بھی رکھا کرو، آنکھوں کا بھی رکھا کرو، اور زبان کو بھی جھوٹ اور گناہ سے بچا کے رکھا کرو۔ انسان کب کسی پہ تمسخر، استہزاء اور مذاق کرتا ہے
اسی وقت ہوتا ہے جب اسے اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے۔ میں مذاق اسی سے کروں گا، اسی کے ساتھ استہزاء کروں گا جس کو میں اپنے سے حقیر سمجھتا ہوں۔ اور حدیث کہتی بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ جسے تم اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اللہ کو پیارا ہو۔ اور سلف کی بات آخری بات میں کہنا چاہوں گا، وہ کہا کرتے تھے لا تسخر من اخیک فیعافیہ اللہ یبتلیک، کسی کے اندر عیب دیکھو تو مذاق نہ اڑایا کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اس عیب سے عافیت دے دے اور وہ عیب تمہارے اندر پیدا کر۔ شیخ اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں آپ کی اپنی پرسنالٹی کا ایک ریوائول ہو رہا ہے اور آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یار میں کیا چیز کروں، میں لوگوں کو اپنے سے کم تر نہ سمجھوں، امپورٹنس دوں۔ تو آپ کے نزدیک کوئی ایک رمضان میں کوئی ایک خاص عادت، کیونکہ انسان شروع میں تو کوشش کرتا ہے، کئی ہمارے نوجوان ہیں وہ ایک ٹریک پر چل رہے ہیں تو اچانک سارا اتنا زیادہ چینج لانا بھی ہو، تو آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی؟ کوئی ایک اگر ایک عادت وہ اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں اس رمضان میں تو ان کو کرنی چاہیے؟ اس رمضان میں بہت سی اچھی عادتیں ہیں جو ایک مسلمان کو اپنانی چاہیے۔ میں ایک بہت ہی ضرورت جس چیز کی ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا جی۔ کہ ہم افطار پارٹی تو بہت زیادہ کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ میں غریبوں کا خیال کروں، جہاں میں خود افطاری کرتا ہوں وہاں کسی کے لیے افطاری کا انتظام کروں، میری یہ خواہش ہونی چاہیے۔ اجر کتنا بڑا ہے، جامع ترمذی میں زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جو کسی کو افطاری کرواتا ہے اللہ رب العزت جتنا روزے دار کو ثواب دیتے ہیں اتنا ہی افطاری کروانے والے کو دیتے ہیں، اور دونوں کے اجر میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے فاجتہد ان تصوم 60 یوما، اتنی تو تمہاری خواہش ہونی چاہیے کہ میں رمضان میں 30 کے بجائے 60 روزوں کا ثواب حاصل کروں۔ کیسے ہوگا؟ جہاں خود افطاری کرتے ہیں وہاں کسی کے لیے ضرور افطاری کا انتظام کریں۔ آج رمضان کے جتنے بھی ماہ گزر چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو جتنے دن رہ گئے ہیں میں نے ڈبل روزوں کا ثواب حاصل کرنا ہے، کسی کے لیے افطاری کا انتظام کریں۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ظاہر الحدیث ان الانسان لو فطر صائما ولو بتمرۃ واحدہ، حدیث کا ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ اگر کسی کو افطاری کروائیں چاہے کھجور کے ساتھ، اللہ اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا روزے دار کو ثواب دیتے ہیں۔ تو میری یہ عادت ہونی چاہیے، میری یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں افطار پارٹی سے زیادہ، جہاں میں ایسے لوگوں کو بلاتا ہوں ان کے پاس افطاری کا سامان موجود ہوتا ہے، میں کسی ہمسائے کے لیے، کسی پڑوس میں بیٹھے، اپنے گھر سے باہر سڑک پہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے افطاری کا انتظام کر دوں۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ ڈبل سے ٹرپل ثواب حاصل کر سکتے ہیں اگر کسی کے لیے افطاری کا انتظام کریں۔ اچھا اس میں میں چاہوں گی جو اب ہم اگر کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو ہم نے آپ نے جو ہمارے ساتھ شیئر کی، تو میں چاہوں گا چند اگر ایک جو خاص اذکار بھی اگر آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور آڈینس کے لیے شیئر کر دیں کہ جو رمضان میں وہ کوشش کریں کہ اپنی عادات میں شامل کر لیں صبح شام میں، تاکہ ان کی ایک جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا بھی سبب بن جائے انشاءاللہ۔ اذکار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت سارے سکھلائے ہیں، لیکن 3 اذکار ایسے ہیں، آسان بھی ہیں اور ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی توفیق سے جب سے اذکار زندگی میں میرے آئے ہیں تو میں نے ان کے فوائد بہت زیادہ دیکھے ہیں۔ نقصان تو اللہ کی توفیق سے نہ ہونے کے برابر ہے، اور دن بدن اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ پہلا جو ذکر ہے کہ آپ زندگی میں صبح و شام کبھی بھی آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیں، اور یہاں میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا آیت الکرسی بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن اس یقین سے پڑھیں کہ مجھے کوئی شیطان کوئی پریشانی نہیں آئے گی، یہ اس یقین سے پڑھیں کہ مجھ پر کوئی شیطانی حملہ نہیں ہوگا، مجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بالکل ہم پتہ کیا بات ہے، الفاظ وہی ہیں جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، آیت الکرسی وہی ہے، آیت الکرسی نہیں بدلی، یقین بدل گیا ہے، ہمارا اعتماد نہیں رہا۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو بچھو کا ڈسا ہوا بھی اس کو آرام مل جاتا ہے، ہمارا بخاری نہیں اترتا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ اعتماد نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے۔
آپ جب آیت الکرسی پڑھیں تو یہ ذہن میں سوچ کے پڑھیں کہ میں اللہ کی حفاظت میں آنے والا ہوں، اب مجھ پہ کوئی شیطانی حملہ نہیں ہوگا، اب میں لوگوں کے شر سے بچ جاؤں گا۔ تو حدیث کہتی ہے لن یزال معک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان، اللہ کی طرف سے ایک نگہبان آ جائے گا، فرشتہ، اور فرشتہ اللہ کی طرف سے نگہبان ہو اور تمہیں پریشانی آ جائے، ہو کیسے سکتا ہے؟ اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو صبح شام آیت الکرسی پڑھیں، لیکن یہ سوچ کر پڑھیں کہ میں اللہ کی حفاظت میں آنے والا ہوں۔ دوسرا جو ذکر ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بات وہی ہے، اعتماد یقین سے پڑھنا۔ حدیث کہتی ہے من قال صباح کل یوم ومساء کل یوم، جو صبح کے وقت بھی 3 مرتبہ، شام کے وقت بھی 3 مرتبہ کہتا ہے لم تصبہ فجأة بلاء، کوئی بھی اچانک آنے والی آفت انسان کو نہیں پہنچے گی۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ ذکر بیان کرنے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے ان کے صاحبزادے ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو انہیں اس وقت ایک سائیڈ پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، تو سامنے جس کو بیان کر رہے تھے وہ غور سے دیکھنے لگا، خود تو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے ما لک تنظر الی، کیوں مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے حدیث میں جھوٹ نہیں بولا، حدیث سچی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس دن فالج کا اٹیک ہوا تھا میں پڑھنا بھول گیا تھا۔ تو دوسرا ذکر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام۔ تیسرا جو بہت ہی اہم ذکر ہے، اور ایسا ذکر ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 انعامات ذکر کیے ہیں۔ ذخیرہ حدیث میں مجھے تو کوئی اور ذکر نہیں ملا، ہو سکتا ہے علماء ربانیین موجود ہیں اس سے اچھا اور اس سے زیادہ انعامات والا کوئی اور ذکر ہو، لیکن میری نظر میں ابھی تک نہیں آیا۔ 8 انعامات اور ایک چھوٹے سے ذکر میں، اور اس ذکر کو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں لے کر آئے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اسے صحیح الترغیب والترہیب میں لے کر آئے، اور اس ذکر کو 5 صحابہ کرام بیان کرتے، معاذ بن جبل، ابو ذر غفاری، عمارہ بن شبیب السبائی، ابو ایوب انصاری اور عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ، 5 صحابہ ایک ذکر کو بیان کرتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال قبل ان يتكلم وقبل ان يثني رجليه من صلاة المغرب وصلاة الصبح، جو انسان فجر کی نماز پڑھے یا مغرب کی نماز پڑھے، اس کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھا رہے۔ جس طرح تشہد میں ہم ایک پاؤں کو کھڑا کرتے ہیں، وہ اپنے پاؤں کو کھڑا کیا ہے اسی طرح رہے، نہ کسی سے بات چیت کرے، تشہد کی حالت میں بیٹھا رہے، اور اس ذکر کو 10 مرتبہ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ ان الفاظ کو کہنا ہے۔ اللہ آپ کو 8 انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام، کتب اللہ لہ 10 حسنات موجبات، اللہ 10 ایسی نیکیاں لکھوا دیں گے جو جنت واجب کرنے والی ہیں۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، اللہ ایسے 10 گناہ مٹا دیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ تیسرا انعام، وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اللہ جنت میں 10 لیول تمہارے بلند کر دیں گے۔ چوتھا انعام، وَكُنَّ لَهُ حِفْظًا مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ کلمات پڑھو گے شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں بعث اللہ لہ مسلحۃ یحفظونہ من کل شیطان، اللہ فرشتوں کو ایک لشکر بھیج دیں گے جو شیطان سے تمہاری حفاظت کریں۔ ہمیں خوف ہوتا ہے کیا کریں، جنات کا اثر ہے، اسیب ہو گیا ہے، فلاں ہے، آپ اس ذکر کو شروع کریں۔ مجھ پر بھی ایسا اثر بہت سارا موجود تھا، اسیب تھا، تو اللہ کی توفیق سے جب سے میں نے یہ ذکر شروع کیا ہے مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ 5واں انعام، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ 10 رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ، اللہ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا تمہیں ثواب دیں گے۔ چھٹا انعام، وَكَانَتْ حِرْزًا مِّن كُلِّ مَكْرُوهٍ، ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے نقصان ہو، میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی شر، میرے ساتھ کوئی فراڈ کرے، میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، اللہ کی حفاظت فرمائیں گے۔
ساتواں انعام وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ذَنْبٌ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ، اس دن کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تمہاری فوری پکڑ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر شرک کر لو تو پھر اللہ چاہیں تو پکڑ کر سکتے ہیں، گویا یہ اللہ کی طرف سے سیکورٹی مل جاتی ہے، گناہ کرو کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ آٹھواں انعام وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ، اس دن سب سے افضل عمل کرنے والے تم بن جاؤ گے۔ تو یہ ذکر 8 انعامات کا، تو یہ ذکر انسان کے لیے 8 انعامات کا حقدار بنتا ہے جب انسان اس ذکر کو اپنا لے۔ تو اس ذکر سے انسان 8 انعامات کا حقدار بن جاتا ہے اگر اس ذکر کو اپنا لیتا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ذکر کرنے سے کتنے انعامات۔ شیخ ہم اس کو چیز کو کنکلوژن کی طرف جیسے ہم لے کے جائیں، ایک آخری پیغام میں چاہوں گا، ویسے تو ساری باتیں ہیں وہ ہمارے لیے تو وہ جیمز آف وزڈم ہے ماشاء اللہ، اور سب کے لیے چاہوں گا کہ ینگسٹرس کے لیے ایک خاص پیغام اگر آپ اینڈ میں دینا چاہیں، اور کہ کیسے وہ جو ہے چیزوں کو لے کر چلیں، اتنے ڈسٹریکشنز معاملات ہیں، کوئی ایک جملہ ان کے لیے۔ بات ہو چکی ہے کہ اچھی صحبت، گڈ کمیونٹی جب تک آپ کی زندگی میں ہے، آپ آج یہاں ہیں تو کل خیر میں آپ یہاں ہوں گے، بڑھتے جائیں گے۔ اگر آپ بیڈ کمیونٹی کے ساتھ ہیں تو یاد رکھیں آپ نماز پڑھنے والے ہیں تو کل نماز چھوڑیں گے، اور اگلا دن آئے گا آپ ایمان سے محروم ہوں گے۔ اچھی صحبت، اچھی سنگت، اچھی رفاقت انسان کے ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، آج آپ نے جو باتیں سب ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر آپ کا قیمتی وقت ہمیں پھر دوبارہ بھی انشاءاللہ کبھی مل سکے۔ تو آج آپ نے جو ساری یہ گفتگو دیکھی ہے، میں چاہوں گا کہ یہ جو ساری باتیں آپ سے شیئر کی گئی ان کو اپنے لائف پہ امپلیمنٹ کریں۔ یہ وہ موقع ہے جس رمضان میں ہم ابھی ہیں، یہ موقع ضائع نہ کریں، اور اس میں اپنی بخشش کو ضرور کنفرم کروا لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اپنا سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔